بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی ہے وقت بدلنے کے لیے۔ بندے خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اولاد کو نئے جوتے نئے کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی مشکل کے بعد آتی ہے۔ پوچھا گیا، صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ تم ارادہ تو سچے دل سے کرو، پھر ہر گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ زمین پر ناحق قبضہ، آپ نے فرمایا، جس نے ذرا سی زمین ناحق لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں رک سکتا؟ دنیا بھی عجیب جگہ ہے۔ یہاں 100 کلو اناج کو بوری اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ زندگی کا سادہ اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں ہے دنیا میں۔ غصہ نہ کرو۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انمول باتیں، جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ حضرت سیدنا یحییٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ سے پوچھا، غصہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا، تکبر، فخر، خود ساختہ عزت و جھوٹی حمیت اور غیرت سے۔ جب تک قدرت و طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ کوئی آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے تب بھی وہ فضا میں آپ کو تھام لے گا۔ اس لیے اپنے مستقبل کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ نصیب بھی وہی لکھتا ہے، اور رزق بھی اسی سے مانگیں اور اس پہ چھوڑ دیں، وہ دے گا، وہی دے سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ آپ کے سائز کے نہیں ہیں۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ اے رب ذوالجلال،
ہماری خطائیں بخش دے، توبہ قبول فرما، علم نافع، صحت کاملہ، اولاد صالح، رزق حلال، مقام ابدیت، عشق مصطفیٰ عطا فرما، ہم پر رحم فرما یا رحیم، ہمیں کفر، شرک، شیطان اور حاسدوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ دنیا کے سارے شہد سے زبان کا شہد زیادہ شیریں ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کے سارے زہر سے زبان کا زہر زیادہ سخت ہوتا ہے۔ زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور زبان سے لگے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاق کی قوت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ مسکرائیے اور اچھا سوچیے، کیونکہ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں بھی آسان کر دیتا ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام و حلال، جائز و ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ امام شافعی فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والوں سے پوچھا وہ کون سی ہے؟ تو فرمایا وما کان ربک نسیا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ فرمان شیخ سعدی، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن ہماری زندگی کے بہت سے دکھ، شکوے اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ شیطان کبھی آگے آتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ شیطان فوراً پیچھے ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور دیکھتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہے، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح بہت زیادہ چمکدار ہیں۔ جو اسے پیے گا وہ پیاسا نہ ہوگا۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے نہیں ہوتے، جب بھی ان میں کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر کہتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی اسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کدو کھانا سنت ہے، لیکن کبھی کسی محفل میلاد اور قرآن خوانی، سحر و افطار اور شادی کے کھانوں میں کدو پکتے نہیں دیکھا۔ گھر والوں کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنا غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، میرے نزدیک بازار جانا اور گھر والوں کے لیے 1 درہم کا گوشت خریدنا کہ جس کے لیے ان کا دل چاہ رہا ہے، غلام آزاد کروانے سے زیادہ محبوب تر ہے۔
زندگی میں کچھ بھی نہیں رکتا، وقت اور انسان زندگی میں آتے اور گزرتے چلے جاتے ہیں، بس یادیں اور باتیں رہ جاتی ہیں۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا ہنر سیکھتے ہیں اور رشتوں کی دیکھ بھال کرنا سیکھتے ہیں۔ بہن ماں کے بعد رب تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے۔ بھائی جو کبھی کہتا نہیں کہ وہ اپنی بہن سے پیار کرتا ہے، لیکن اس دنیا میں بھائی سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، مگر اچھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل مقبول ہے اور اس کی دعا قبول ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کی چھین جانے کی تمنا کرنا یا خواہش کرنا، فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی ہار ضرور ہوتی ہے جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کو دل نہیں کرتا۔ تم ارادہ تو سچے دل سے کرو، پھر ہر گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے۔ معاف بار بار کرو لیکن اعتبار ایک بار کرو۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ زندگی کی ایک نئی صبح مبارک، اللہ کریم آپ کی تمام حاجات اور دعاؤں کو پورا فرمائے، سلامتی، ایمان اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی اور بے حساب آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ آیت کتنا سکون دیتی ہے نا یہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ اگر سادہ یا پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی ہے تو 17 پیبند لگی قمیض والے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے تھے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ محبت 2 روحوں کی نہ ختم ہونے والی پرواز کا نام ہے۔ میں نے اب تک سسرال سے یہ سیکھا ہے کہ ہر کام وقت پر کرنا ہے اور کڑی سے کڑی گرمی میں سب کے لیے ڈھیر ساری روٹیاں پکانا، بیمار بالکل نہیں ہونا، کام کرتے رہو اور اف تک نہ کہو۔ بے شک خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں،
اور غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچھ ہی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، غلطی سب کرتے ہیں۔ کوشش کریں، غلطی کریں، غلطی سدھاریں اور آگے بڑھیں۔ ناکارہ ہونے سے ناکام ہونا بہتر ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے۔ جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں، آنے والے خدشات اور آفات ہیں، ان سب سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما۔ کعبہ کی رونق میں بھی میرا بھی نام آ جائے، اے کاش میری بھی یہ دعا قبول ہو جائے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب یادیں خوشگوار ہوں تو اچھے لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب مرہم دے گا، اور تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھینیں گے، رب تمہیں رزق عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھ سے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ایک شخص نے امام حسین سے عرض کیا، فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کے دل ہر قسم کے مکر و فریب اور خیانت و کینہ سے محفوظ ہیں۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، ہر انسان کی عقل کا اندازہ اس کی زبان پہ جاری ہونے والی باتوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ سخاوت وہ ہے جو بن مانگے ہو اور مانگنے سے دینا یا شرم سے بدگوئی سے بچنا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ۔ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں، یہ عزاداری ماتم تیری سزا ہے، خوب مار اپنے آپ کو۔ میں ہمیشہ ان کے جواب میں کہتا ہوں کہ یہ کیسی سزا ہے جس سے میں تجھے تسکین اور تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ پیسہ آ جانا، یہ مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہوتی ہے۔ اپنی نیتوں کو اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ تمہارے سوچنے سے پہلے اللہ تمہاری خواہش کو پورا کر دے۔
تن کا کلمہ حرکت زبانی، من کا کلمہ حرکت روح، تن کی نماز سجدے سجود، من کی نماز ترک وجود، تن کا روزہ سحر افطار، من کا روزہ خالص نور، تن کی زکوٰۃ دھن و دولت، من کی زکوٰۃ تقوی طہارت، تن کا حج زیارت کعبہ، من کا حج دیدار مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔